ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وقال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر یتیموں کی خبر گیری اور یتیموں کی دیکھ بھال کے بارے میں فرمایا. یتیم ہونا دراصل یہ والد کے شفقت بدری سے محروم ہونے کو کہتے ہیں. یعنی اگر کسی بچے کا اس کی زندگی میں اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، اور جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو پرورش و پرداخت والد کر لیتا ہے اس کی والدہ وہ کام انجام نہیں دے سکتی. اس لیے اگر والد کا انتقال ہو جائے تو ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں. اور یتیموں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت سی ہدایات لوگوں کو دی ہیں. اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر کوئی یتیم نظر آ جائے تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے تاکہ اس کو اپنے والد کی کمی کا احساس نہ ہو، بلکہ اگر اس کی زندگی میں کوئی کمی ہو تو اس کمی کو بھی پورا کر دے. اللہ رب العزت اس کا بہت بڑا اجر دے گا. جو یتیم ہو جاتا ہے اس کے پاس مال و دولت بھی ہوتی ہے، کبھی لوگوں کے علم میں ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا. لیکن جو موروثی جائیداد ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ جو اس کا متولی بنے، چچا یا اور دوسرے لوگوں میں سے، تو اس جائیداد سے ناجائز طریقے پر استعمال کرنے کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، بلکہ وہ شخص اس یتیم کے مال کا رکھوالا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ اس کی مال کی رکھوالی کرے، اس کی حفاظت کرے، اور جو بچہ یتیم ہوا ہے اس کی پرورش و پرداخت کرے، اس کو اچھی تعلیم دے، اچھا ہنر سکھائے، اچھے معاشرے میں رہنے کی تہذیب تمدن اس کو سکھائے، اس کے بہت سارے اصول بتائیں، بلکہ اس کو اس طرح نکال دینا چاہیے کہ وہ
بازار کے اندر سے سودا سلف لا کر یہ احساس کر لے کہ وہ بھی خریداری کرنے کے لائق ہے، اور جب وہ حد بلوغ تک پہنچ جائے تو متولی کے لیے حکم ہے کہ اس کے جب وہ بالغ ہو جائے، وہ نکاح کے لائق ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اور جو اس کا موروثی مال ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رشدہ، اگر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے بلوغ کے بعد تو اس کے سارے مال کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے تو 2-4 سال اور روک کے وہ صلاحیت پیدا ہونے کے بعد اس مال کو حفاظت کی، جب اس کے اندر ذمہ داری کی توفیق ہو جائے تو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس لیے یتیموں کی مال کی حفاظت، یتیموں کے نگہداشت، اس کا شریعت نے بہت ہی اچھی طریقے سے حکم دیا ہے۔ اگر نگہداشت کرنے والا غریب ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ یتیم کے مال میں سے کچھ حصہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کھانے میں زیادتی نہ کرے، نہ اسراف کرے، نہ جلد بازی کرے کہ اس کا مال اس کی جوانی تک میں ختم ہو جائے، بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اگر تھوڑا بھی کچھ حصہ کھا لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر رکھوالی کرنے والا محافظ یہ مالدار ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے مال سے ایک دن کا بھی استعمال کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر یتیموں کے بارے میں فرمایا، اور ظاہر ہے کہ جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے اس کا زندگی میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اگر سر سے سایہ والد کا اٹھ جائے تو لوگوں کے لیے حکم ہے کہ اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ اگر اس کے زندگی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی اور ایسی چیزیں نظر آئیں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اس یتیم کی پرورش کرو اور قاعدے سے اس کی دیکھ ریکھ کرو حتیٰ کہ وہ نکاح تک پہنچ جائے۔ یعنی بلوغ، ظاہر ہے کہ نکاح اسی وقت ہوتا ہے جب بالغ ہو جائے، اس کی شادی کر دی جائے، اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اور جب حوالے کیا جائے مال تو کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں گواہ بنا لیا جائے کہ یہ مال یتیم کی میں رکھوالی کر رہا تھا، اب یہ جوان ہو گیا، یہ مال اس کے ذمے میں حوالے کر رہا ہوں، اس پہ گواہ بھی بنا لے تاکہ کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں کوئی بدنیتی کا شکار نہ ہو۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، تو کیا تم نے دیکھا ایسے لوگوں، بہت سارے لوگ ہیں جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو اللہ کے دن پر بھروسہ نہیں رکھتے، قیامت پر بھروسہ نہیں رکھتے، ان لوگوں کی ایک خاصیت یہ بھی بتایا ہے يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن پر اس کے جزا و سزا پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے مال کو یتیموں پر، غریبوں پر اور دوسرے فقراء و مساکین پر خرچ کرنے سے ان کو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے ایسے لوگوں کو وہ دھکے دے کر باہر کر دیں۔ تو یہ خصوصیت اللہ نے بتائی ہے کہ قیامت کے دن پر جن کو یقین نہیں ہوتا وہ یدعو الیتیم، وہ یتیموں کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ایسے لوگ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر، مسکین کی مدد کرنے پر نہ تو وہ خود مدد کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس مدد کرنے پر ابھارتے ہیں، وہ خود بھی نہیں کرتے، اور اگر خود اللہ نے توفیق نہیں دی ہے تو ان کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ مساکین کو کھانا کھلانا
یتیموں کی مدد کرنا یہ شریعت کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ اس لیے اگر خود کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو لوگوں کو اس کی ترغیب دینا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم غرباء و مساکین پہ خرچ کریں، تو اگر ہم ایسے اخراجات کی ایک مہم کے طور پر یہ مہم چلائیں اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ ان کی مدد کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو بتائیں، تو یہ بھی ایک دینی کام میں شامل ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسی نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ یعنی نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن نماز مؤذن کی اذان ان کے لیے ترغیب کا سبب نہیں بنتی۔ اذان سنتے ہیں اور نماز بھی پڑھنے والے ہیں، لیکن جماعت کے اندر شریک ہونے کے لیے وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ سستی اور کاہلی کا ثبوت دیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تو بہت وقت ہے، جماعت کی تو گئی ہے، ابھی نماز پڑھ لیں گے، ابھی نماز پڑھ لیں گے۔ ظہر کا وقت بہت لمبا چوڑا ہو، تو نماز کو اپنے اوقات پر نہ پڑھنا یہ نماز کی سستی میں داخل ہے۔ اسی لیے نماز کے لیے حکم ہے کتابوں موقوتا، نماز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اس نماز کو اس کے اوقات پر ادا کرنی چاہیے، سستی اور کاہلی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، تو ایسے نمازی ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور یہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسے نمازی لوگ دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند لوگ بیٹھے ہیں، دو چار لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اب اس میں وہ بھی شریک ہے تو وہ کیسے رہ جائے۔ تو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا یہ بھی اس میں داخل ہے وعید کے اندر۔ نماز یہ اللہ کی ایسی عبادت ہے جس کو دکھلانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ فرائض کی ادائیگی کے طور پر اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو انسان بالغ ہو گیا ہو اس کے لیے نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے گا وہ گویا کہ کافر ہو گیا۔ محققین میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس نے اس سے کافر نہیں ہوگا اگر وہ نماز کی فرضیت سے انکار کر دے کہ نماز کسی مسلمان پر فرض ہی نہیں ہے، تو اس سے کافر ہوگا۔ نماز کے چھوڑنے سے کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق ہو جائے گا۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، ایک مسلمان کی شان کے لیے یہ ناکافی ہے، اس کی شان میں یہ داخل نہیں ہے کہ وہ نماز کو ترک کر دے۔ اس لیے جو فرائض اللہ نے کسی انسان پر، تمام انسانوں پر نافذ فرمائے ہیں، اس کو چھوڑنے کی جرأت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے، اس دور میں ان کی یہ بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز میں شریک نہ ہو۔ حالانکہ منافق وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن ایمان لانے کا اظہار کرتے تھے لوگوں کے درمیان میں، تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ سمجھیں کہ یہ بھی مومن ہے، اور جب سمجھیں گے کہ مومن ہے تو ان کو دھوکہ دینا بھی آسان ہوگا۔ تو منافقین کی بھی اس زمانے میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دیں، بلکہ نماز چھوڑنا تو درکنار، جماعت سے نماز نہ پڑھیں، اس جماعت میں شریک ہوتے تھے، لیکن ان کی خاصیت کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ پڑھتے تو ہیں نماز کو لیکن بہت ہی کاہلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی من نہیں لگتا۔ جبریہ نماز
دکھلانے کے لیے نماز میں شریک ہوتے ہیں، دل تو نماز پڑھنے کو نہیں کہتا، لیکن کیا کریں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے تو نماز پڑھنا ہی پڑتا۔ تو آج کے دور کے مسلمان اور اس دور کے منافق کے درمیان فرق دیکھ لیجیے۔ آج کا مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا، دکھلاوے اور بلا دکھلاوے کی تو بات الگ ہے۔ اور اس زمانے کے منافق کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز میں شریک نہ ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام سمجھ لیتے کہ یہ منافق ہے، نماز نہیں پڑھا۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، نماز کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معاون ایک بہت ہی معمولی چیز کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر پہ کوئی نمک مانگنے کے لیے آ جائے کہ بھائی میرے گھر میں نمک نہیں ہے، تھوڑا سا نمک دے دو، میرا کھانا اچھا ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمنعون المعون، یہی ہے کہ وہ نمک بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ ان کے دل میں اتنا بخل ہے، اتنا بخیلی داخل ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو نمک بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ نمک ایک ایسی چیز ہے کالملح فی الطعام، اگر کھانے کے اندر نمک داخل کر دیا جائے تو سارا کھانا مزیدار ہو جاتا ہے، اور اگر کھانے کے اندر نمک بھول جائے تو کتنا بھی خوبصورت کھانا، کتنا بھی اچھا کھانا بنایا جائے، تیار کیا جائے، وہ بدمزہ ہو جاتا ہے، اس کھانے کے اندر کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو یہ قرآن نے فرمایا کہ یمنعون المعون، وہ ایسی معمولی چیزوں کو منع کر دیتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اب گھریلو اشیاء میں بہت ساری چیزیں ہیں، نمک ہے، تیل ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، آٹا ہے، غلہ ہے، پڑوسی کا آپس میں لین دین ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ انتہائی درجے کی بخیلی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ادھار لینے آئے، آج اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، چاول مانگنے آئے کہ آج دے دو کل دے دیں گے، تو ان سے بھی روک دیتے ہیں، معمولی چیزوں کو بھی منع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو یہ بتایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کی مدد میں اپنے ہاتھ کو بہت آگے کرنا چاہیے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اونچا والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، یہ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اس لیے دینے والے بنو، لینے والے کم بنو۔ اللہ رب العزت نے مانگنے کو پسند نہیں فرمایا، اور مانگنے والے کو اس حد تک مانگنے کی اجازت دی ہے کہ اگر فاقہ ہے اور جان جا رہی ہو تو اس جان جانے کی حد تک مانگ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق